ہیں۔ یعنی جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے کاٹ کر آپ کے ساتھ لگے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو آپ لوگ ایک طرح میری رعیت کے اندر داخل ہیں۔ کوئی بھی شخص ہوتا ہے جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی رعیت کے اندر ہوتے ہیں، اس داعی کی رعیت کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ میری رعیت کے اندر ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فقط مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیا کہ یہ تیری رعیت کے اندر تھے، تجھے 2 لفظ بھی عطا کیے تھے میں نے اپنے دربار سے، اپنے خزانے سے، خود اس کے اوپر تو نے کیا عمل کیا ہے، اور یہ لوگ جو تیری رعیت کے اندر تھے ان کو تو نے کیا سکھایا ہے۔ بات اس طرح ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور جو میرے گھر والے ان کو بھی معلوم ہے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ میرا لین دین ہوتا ہے تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے۔ آپ کے متعلق میں یہ بات لازم کرتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ میری لسٹ کے اندر ہیں، میرے ساتھی ہیں آپ لوگ، اور میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوتا ہوں، دنیا کے آپ جس کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ ٹوٹی پوٹی دعا بھی جو مجھ سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے کرتا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے بچوں، میری بچیوں، بیٹوں، بیٹیوں، مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ جتنے بھی ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سن 2000 کے بعد مجھے اس وقت کا پتہ نہیں چلا کہ یہ 22 سال کہاں گئے ہیں، اتنی تیزی سے وقت گزرا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ واقعی کسی زمانے کے اندر صبح بھی ہوتی تھی، کسی زمانے کے اندر دوپہر بھی ہوتی تھی، دن کے 10 بھی بجتے ہوتے تھے، زور بھی ہوتی تھی، پھر عصر ہوتی تھی، ابھی تو بس شام ہی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو نبوت کے زمانے سے ہم دور ہو رہے ہیں اس طرح بھی برکت کم ہو رہی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے صبح بھی 11 بجے ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ یعنی آپ ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں کہ حضرت ابو طالب صاحب مسلمان تھے یا نہیں، اسی طریقے سے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئیں، اسباب کیا تھے، معاملات کیا تھے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں، آپ مطالعہ کریں، آپ اپنی استعداد اتنی بڑھا لیں، صلاحیت آپ اتنی بڑھا لیں اپنی محنت سے، کوشش ہے، تو بڑی بات ہے، آپ جان لیں ان باتوں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سیکنڈری باتیں، ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جن باتوں کے متعلق آپ سے سوال ہوگا وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کے درمیان تطبیق بھی دی ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ بہرحال جو بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شیونات، باقی جو مشکل باتیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ دیکھیں، یہ جو اصطلاحیں ہیں نا صوفیاء کی، اور یہ جو باتیں ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے جو آپ کی بنیاد ہے پہلے آپ ان کو ٹھیک کریں۔ میں پھر دوبارہ اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں اس بات سے آپ کو منع نہیں کرتا کہ یہ باتیں آپ سیکھیں نہیں، لیکن بنیاد آپ اپنی درست کریں۔ دیکھیں، انسان کو وضو کا طریقہ بھی نہ ہے، جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی آپ درست نہیں کریں گے تو آپ آگے کیا، آپ کی عمارت کیا تعمیر ہوگی، اس سے گر نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں، جو ضروریات دین، یعنی ضروریات دین وہ باتیں کہلاتی ہیں نا کہ جن کا دین ہونا ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں دین میں سے ہیں۔ کس کو نہیں معلوم کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ کس کو نہیں معلوم 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جو صاحب استطاعت ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ والدین کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ بیوی بچوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اوپر مقرر کی ہیں، میں نے ان کو ادا کرنا ہے؟ بیوی کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، بچے کی اچھی تربیت میرے اوپر واجب ہے۔ کس کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے؟ تو پھر ان کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرت شیخ محدث دہلوی صاحب نے آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نا، ان کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے تو پھر آگے نئے نئے راستے کھلتے ہیں۔ یعنی شریعت کے ظاہر کے اوپر جو باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں نا، عمل ہوتا ہے نا، تو پھر باطنی علوم کے دروازے کھلتے ہیں، آگے نئے نئے علوم انسان کو معلوم ہوتے ہیں، اور باتوں کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔
تو آپ اس طرح کریں نا، یہ کچھ مشکل باتیں نہیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، بس ادا کریں۔ 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، ان کو ادا کریں۔ صاحب حیثیت ہیں تو جا کر حج کریں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ابھی چند دن پہلے ربیع الاول پاک کی مجلس تھی یہاں پر، ساتھ ہی ہمارے گاؤں ویسا کامل پور موسیٰ، وہاں پر میں بھی گیا تھا، دعوت تھی مجھے بھی۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ایک شاگرد ہیں، پروفیسر اختر اس طرح ان کا کچھ نام ہے، علی اختر یا اس طرح ان کا کچھ نام ہے، ان کا خطاب تھا۔ ان سے پہلے مجھے پروفیسر صاحب نے، فہیم صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ بھی تھوڑی گفتگو کریں، 10-12 منٹ 15 منٹ۔ میں نے بھی گفتگو کی ہے، میری گفتگو بھی انہوں نے سنی اور بڑے خوش ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 1 گھنٹہ خطاب کیا، تقریباً زیادہ کیے ہوگا اور کم نہیں۔ 1 گھنٹہ انہوں نے خطاب کیا اور ساری باتیں ان کی اچھی تھیں، موضوع سے دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ یہ میرے سامنے رزق ہے، میں اگر کسی کی طرفداری کروں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس گرفت کرے میری، میں طرفداری نہیں کرتا، لیکن ارد گرد جو لوگ آپ بلاتے ہیں نا، مولوی مسجدوں کے خطیب آتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، ایک بات ادھر سے پکڑی، ان سے وہ 1000 درجے اچھا تھا۔ اچھی گفتگو اس بندے نے کی ہے، جس کو کہتے ہیں نا بندھی ہوئی گفتگو، یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہ دائیں بائیں نہیں ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد ہے، میم یعنی الفاظ کے اوپر نا یہ حروف ہیں، میم کا حرف ہٹا دیں تو حمد باقی رہ جاتا ہے، ہا ہٹا دیں تو مات، یعنی یہ سب نام باما نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس نے مثال دے کہ اچھی 1 گھنٹہ اس نے گفتگو کی، ساری گفتگو اس کی اچھی گفتگو تھی۔ تو چلو ایک پڑھا لکھا جو بندہ ہوتا ہے، عالم دین جو ہوتا ہے یا اس راستے کا مسافر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بات ضرور ایسی ہوتی ہے۔ یہ مودودی صاحب سے میں نے بات سیکھی، ان کی میں نے سوانے عمرے پڑھی ہے نا، المودودی نعیم صدیقی نے جو لکھی ہے، اس کے اندر اس نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے، مجھے پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب جس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی بھی دیہاتی جاہل خطیب بھی ہوتا تھا آگے جہاں پر یہ جمعہ پڑھنے کے کھڑا ہوتا تھا، خاموشی کے ساتھ بالکل ایک کونے میں بیٹھ کے سر جھکا کے، تو یہ مودودی صاحب خطبہ سنتے رہتے تھے۔ یہ تھوڑی سی وہ خارش ہوتی ہے سب کو ہی، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، خاص کر جن کا یہ مدارس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مذہبی طبقہ ہوتا ہے، یہ کیڑے زیادہ نکالتے ہیں۔ کوئی شخص اوپر بیٹھ جائے نا تو یہ آئے یہ کون سا سیکھا ہے، اور یہاں نے ترکیب غلط کر دی، اور یہ فلاں کر دی، اور یہ اس طرح کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اپنا بھی ان کا برا حال ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے ان سے سیکھی، پڑھی ان کی کتاب، میں نے یہ بات ان سے سیکھی ہے۔ تو میں نے اس خطاب کے اندر پورا سر جھکا کے پورا 1 گھنٹہ میں نے اس کا خطاب سنا ہے۔ اس بندے کا بات تھوڑی دور نکل گئی، ناراض نہیں ہونا۔ اس نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری مجھے لگی، اس نے کہا، علی اختر روان نے، اس نے کہا بات اس طرح ہے نا کہ زندگی بدلنے کے لیے کچھ لمبی چوڑی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک آدھ بات ہی کافی ہوتی ہے، ایک آدھ بات ہی کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سچ بولیں گے، بس ایک بات ہے، زندگی سے آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند احمد کے الفاظ حضور پاک نے فرمایا، اور غالباً جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، کہ صدق یعنی سچائی نجات دیتا ہے، اور کذب جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ ہلاکت ہے اور سچائی نجات ہے۔ آپ وعدہ کریں اپنی زندگی سے، آج سے آپ وعدہ کریں کہ میں زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں 30 دن کے بعد اپنی زندگی دیکھ لینا، پہلے حالت کیا تھی، آپ کیا حالت ہونے لگی آپ کی۔ 30 دن کے بعد آپ دیکھ لینا، 15 دن کے بعد آپ دیکھ لینا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہاں گھر سے اٹھے نا، یہاں دائیں طرف جا رہا ہوں تو بیوی کو کہوں نہیں میں بائیں طرف جا رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ صرف جنگ کے دوران میاں بیوی کے درمیان اور اسی طریقے سے صلح کراتے وقت کچھ اجازت ہے، وہ توریہ قسم کا حدیث پاک کے اندر وہ اسی طرح کے لفظ ہیں کہ آپ اس دوران اس طرح کے بات کو دائیں بائیں کر سکتے، یعنی جھوٹ ہی آپ کہہ لیں، لیکن صلح کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان ہو، کسی شخص کے درمیان ہو، یا جنگ کا موقع ہو۔ باقی بالکل اجازت نہیں کسی موقع کے اوپر بھی آپ جھوٹ بولیں، جان چلی جائے، گردن اتر جائے آپ کی، لیکن جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ رات کو میں مرزا گاؤں کے اندر تھا، میرے ایک دوست ہیں محمد سعید، ان کے پاس میں تھا، ان کی جو گھر والی ہے وہ میری منہ بولی بیٹی ہے، ان کے میں گھر کے اندر تھا۔ وہاں پر صبح ہماری رات کو بھی باتیں ہوئی ہیں، صبح کی بھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں نے کہا رات کو بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، صبح بھی ہوئی ہے، گھنٹوں کے حساب سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی تیسرا بندہ ڈسکس نہیں ہوا ہے۔ میں تیسرے بندے کی بات کروں، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح، کیوں کروں؟ ہماری آپس میں باتیں ہوتی رہی، ہم اپنے بچوں کے متعلق باتیں کرتے رہے، اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق، ہمارا مستقبل کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، کیا ہمیں خدمات سر انجام دینی چاہیے، اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ تیسرا بندہ ڈسکس نہ ہوا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں ہم غیبت نہیں کریں گے،
قرآن کہتا ہے کہ مرد بھائی کا گوشت کھانا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وعدہ کریں اللہ کی ذات اقدس سے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے۔ الیاس قادری صاحب کا انتہائی پیارا جملہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلوص اور استقامت نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی بات بھی ہو نا اللہ کے لیے بندہ چھوڑ دے گناہ، اور اس کے اندر خلوص و واقعی صرف یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب فرما دے، یعنی 2-4 دن تو بندہ عمل کر ہی لیتا ہے نا، استقامت زندگی بھر کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کرامت ہے نا، کرامت سے بڑھ کر جو کرامت ہے وہ استقامت ہے، سب سے بڑی کرامت وہ استقامت ہے کہ بندہ ایک کام کے اوپر مستقیم ہو کر۔ حضرت ام المؤمنین سے روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا کام پسند ہے لیکن دوام کے ساتھ ہو۔ زیادہ آپ 400 رکعت روزانہ پڑھیں اور تیسرے دن چھوڑ دیں، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ 2 رکعت پڑھیں لیکن زندگی بھر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش کریں آپ جس وقت گفتگو کرتے ہیں نا، تیسرا بندہ درمیان کے اندر ڈسکس نہ ہو۔ ہاں وہ کہ اگر کسی کو کسی کے شر سے بچانا ہے، وہ محدثین نے بھی اصول لکھا ہے۔ آپ موضوعات کبیر کو اٹھا کے دیکھیں، ملا علی قاری کو، دیگر اس قسم کی جتنے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم عیب بتاتے ہیں یہ دین کی حفاظت کے لیے، راویوں کے جو عیب گنے جاتے ہیں کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، دین کی حفاظت کے لیے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص ہے نا، اس کی آپ غیبت کرتے ہیں تو اتنی اجازت ہے، مطلب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بعض غیبت بھی واجب ہوتی ہے۔ حضور کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جو لڑکی تھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں پھر نکاح اس کے بعد کیسے کروں، تو ایک صحابی کے متعلق حضور پاک نے فرمایا کہ وہ تھوڑے سخت مزاج ہیں، ان سے آپ بچ جائیں، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ ان کے پاس پیسہ کام ہے، یعنی مطلب یہ کلاش ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اپنے گھر کا وہ خرچہ وغیرہ نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر حضرت اسامہ ابن زید یا تیسرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح ثابت ہے، تو ان کے ساتھ پھر حضور نے ان کو نکاح کو حکم دیا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ بے شک کریں، کسی کو کسی کے شر سے بچانا ہے نا، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے، میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی لڑکی آپ کو، آپ بتائیں کہ نہیں جی اس کے اندر تو پوری زندگی میں نے یہ بات دیکھی ہے، اگر آپ کی اپنی مرضی ہے میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ مشورہ امانت ہوتی ہے نا، اس نے آپ کو امین سمجھا ہے مشورہ، تو آپ کے اس طرح کی باتوں کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جس طرح 4 خواتین بیٹھ دی ہیں، 2 مرد بیٹھے، 10 مرد بیٹھے، تو وہ تیسرے کو شروع ہو جائیں، وہ کیسا ہے وہ کیسا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات غیبت کے اندر آتی ہے، اور الغیبۃ اشد من الزنا، یہ آپ اپنی نیکیاں دوسروں کو خود بخود ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس لیے غالباً حضرت حسن بصری تھے، وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے بیچتے تھے، جو ان کی غیبت کرتا تھا کہ تم اپنی نیکیوں مجھے دیتے ہو، میں تمہیں تحفے کیوں نہ دوں۔ تو غیبت سے بالکل آپ نے جان بچانی ہے، بس مجبوری کوئی ہو، کسی کی کوئی جان بچانی ہو، دین کی حفاظت کسی کی کرنی ہو۔ ایک شخص دیکھیں نا دوسرے کے متعلق چوری کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں رات کو اس کی چوری کروں گا، تو آپ جا کے بتائیں یہ تو برا ارادہ رکھتا ہے، یہ کوئی غیبت بھی نہیں ہے، بس یہ سادی سی بات ہے، ذہن کے اندر اس کو بٹھا لیں۔ تیسرا بندہ بس آپ کی گفتگو کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تیسرا بندہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے آپ کی گفتگو کے اندر۔ خواتین کو بھی یہی کہتا ہوں، آپ گھروں میں جاتی ہیں نا، دعا سلام کریں، میری بیٹیاں ہیں آپ ساری، دعا سلام آپ کریں، حال احوال پوچھیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ بیڈ کی چادر کتنے کی لیے ہے، یہ کپ کتنے کے لیے ہیں، آپ نے خریدنے ہیں تو بے شک پوچھیں کہ چلو ریٹ معلوم ہو جائے، آئیڈیا آپ کو ہو جائے۔ لیکن ویسے وہ عادت ایک ہوتی ہے کہ جی یہ کتنے کا لیے، وہ کتنے کا لیے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ غیر ناظرین اناؤ کے تحت میں غالباً پہلے کبھی اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا کہیں پر وہ ویڈیو مجھے مل جائے، میں اس کو پھر ری شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ باتیں آپ نہ کریں، ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ کلمات ہی ہوتے ہیں جو انسان کو باندھ کے رکھتے ہیں اور جہنم کے اندر گرا دیتے ہیں، یہ اسی زبان کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں۔ لہذا خاموشی کے اندر خدا تعالیٰ نے سلامتی رکھی، کام کی بات کریں، منہ سے جس وقت آپ بات نکالتے ہیں نا، تو یہ بات آپ سوچیں کہ اس کے اندر میرا کوئی دین کا فائدہ ہے یا میری کوئی دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا فائدہ ہے تب بھی آپ بات کریں، اگر دین کا فائدہ ہے تب بھی آپ بات کریں۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بات کرنے کی، اسے خاموشی بہتر ہے، خاموشی اختیار کریں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ایک بات یہ ہو گئی، اپنی فیملی کو وقت دیا کریں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں میں بھی کبھی یہاں پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یہ میرا بیٹا آتا ہے نا شایان، وہ میرے لیپ ٹاپ کو وہ اوپر دونوں ہاتھوں زور سے اس کو اوپر مارتا ہے، وہ باندھی ہو جاتا ہے، کبھی کتاب میری توڑ دیتا ہے، کبھی لکھنے کی پین ہوتی ہے، کاغذ ہوتے ہیں، کاپیاں ہوتی ہیں، ان کو رجسٹر ہوتے ہیں، ان کو پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی بچے نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری تربیت میں دی ہے نا۔ اکثر بیویوں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں خامند ہمیں وقت نہیں دیتے، بچے بھی کہتے ہیں ابو کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ لمٹ آپ رکھیں اپنی، یہ کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر شامل ہے، آپ کے فرائض کے اندر یہ شامل ہے، ان کی تربیت کرنا۔ کئی بچے اس طرح ہوتے ہیں نا، والدین بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے بچے کلاس میں ان سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنی کا، میرے خیال میں 6ٹھی میں ہے،
میرے خیال میں 9ویں میں، اور وہ ہوتا 7ویں کلاس کے اندر ہے، وہ ہوتا 3ری کے اندر ہے، اتنا بھی بچوں کو نہیں پتہ۔ حوالے کر کے آپ ٹیچر کے، مدرسے کے استاد کے حوالے کر کے بیغام ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں بچہ انتہا پسند ہو گیا۔ نہیں، نظر رکھیں، بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کریں۔ اور یہ جو نفس و نفسی کا دور ہے نا، فی زمانہ، اس کے اندر بہتر بھی یہی کہ بندہ اپنی فیملی تک محدود رہے۔ دوستیاں کس چیز کی ہیں، دوست کو کیا غرض کے اوپر، اور وہ کیا کہتے ہیں، ذاتی مفادات کے اوپر مبنی دوستیاں ہیں، ذاتی مفادات کے اوپر مبنی رشتہ داریاں ہیں۔ تو جب یہ باتیں آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ سارے ہمیں دشمن کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، پڑوسی کے منہ کے اندر ٹکڑا دیکھنا نہیں چاہتا، رشتہ دار سے جیلس ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے تو حقوق ادا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ تعلق قطع کار کے دروازے بند کر لیں، اس طرح میں بالکل بھی نہیں کہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یا رسول اللہ وہ میرے استاد اس طرح، میرے رشتہ دار اس طرح کرتے ہیں، اور پھر میں، اور حضور علیہ السلام پھر اس کی مثال وہ دی تھی، وہ راکھ جو ہوتی ہے نا، فرما تم ان کے منہ کے اندر وہ ڈال رہے ہو۔ بے شک وہ کرتے رہیں، آپ جو حقوق مقرر ہیں کریں، غم کے اندر شرکت ہو، ان کے ساتھ تعزیت کریں، خوشی اگر آپ کو بلائیں آپ چلے جائیں، مناسب اگر آپ سمجھے تو، بعض جگہ نہ جانا بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ پہلے وہ تول لی کریں۔ آج بھی ایک بچہ ٹک شہر میں مجھ سے کچھ مسائل پوچھ رہا تھا، میں نے اس کا کہا نوعیت کو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ معاملات کیا ہیں، وہ وجہ ترجیح بندہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے، یہ بات مان لینا بہتر ہے یا نہ مان لینا بہتر ہے۔ جب وجہ ترجیح نظر آ جائے تو پھر وہ کام کر لیں۔ یہ کسی بات، یعنی ظاہری سی بات ہے نا، آپ ایک کام کرتے ہیں تو وجہ ترجیح تو ہوتی ہے نا دونوں کے مقابلے میں، بس یہ دیکھ لیا کرے اللہ تعالیٰ نے عقل تو آپ کو دیے نا، نہیں تو وہ سیانے لوگ کہتے ہوتے تھے دیواروں سے بھی مشورہ کر لیں، گھر والوں سے، ماں باپ سے مشورہ کر لیں، بیوی سے مشورہ کر لیں، بچوں سے، اولاد سے مشورہ کر لیں۔ یہ لازمی تو نہیں میں بڑی عمر کا بندہ ہوں تو لازمی میری ہر بات ٹھیک ہو، نہیں کہ کئی دفعہ چھوٹے بچے کہتے ہیں، گھر کے اندر مشورے ہوتے ہیں، والدین کی جو بعض باتیں ہوتی ہیں نہیں ٹھیک ہوتی، مشورے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وہ نہیں ٹھیک ہوتی۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے وہ اتنی پائی کی بات کر دیتا ہے، وہ اس میں خیر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بیوی کہتی ہے اس بات کے اندر خیر نہیں ہوتی، امی ابو کی بات کے اندر خیر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ امی ابو کی بات کے اندر خیر نہیں ہوتی، بیوی کی بات کے اندر خیر ہوتی ہے۔ میری بات آپ سب، کئی دفعہ والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ والدین بالکل دیہاتی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو زمین آسمان کے اندر فرق کیا؟ تو یہ چیزیں آپ سوچا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے نا، وہ حالات کو دیکھا کریں کہ پھر جو بات آپ کو اچھی لگی آپ اس کو کر دیں۔ تو جانا اگر بہتر ہے، کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو دعوت قبول کرنا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے، دعوت آپ قبول کریں۔ یہاں تک کہ آپ کا روزہ ہے نا تو جا کر خیر اس کے لیے دعا کر دیں، نہ کھائیں وہاں سے کچھ بھی، جا کر اس کے لیے دعا کر دیں، لیکن جائیں، مناسب سمجھیں تو، حالات اجازت دیں تو۔ باقی کئی خواتین ہوتی ہیں وہ جہاں پر دعوت ہوتی ہے تو پھر اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ آپ مجھے نیا جوڑا لا کر دیں، وہ کہتے ہیں پرسوں والی تقریب کے لیے تو دیا تھا میں نے آپ کو، تو وہ کہتی ہیں نہیں، یہ تو سب نے دیکھ لیا، یہ باتیں نہ کیا کریں، یہ ساری باتیں فضول خرچی کے اندر آتی ہیں، اسراف کے اندر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حساب لیں گے آپ سے۔ کئی اسی ملک کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں، یہ جنوبی پنجاب کی طرف، ان کو آج بھی سونے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہے، صاف پانی ان کو نصیب نہیں، تو دوسروں کی مدد کر دیا کریں۔ یہ میرا جوڑا ہے نا، میں آپ کو ابھی تو کہتا ہوں نا، یہ اس طرح ہو گئے ہیں، زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے نا، میں پہلے اس طرح کرتا تھا نا شادی سے پہلے، یعنی 2020 کے اندر میری شادی ہوئی ہے نا، آج 2022 ہے، اکتوبر کی آج میرے خیال میں 23 تاریخ ہے، 23 اکتوبر 2022، میں شام کے وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں اس طرح کرتا ہوتا نا، 400 روپے کا یا زیادہ سے زیادہ 500، میری پرانی جتنی بھی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں نا، یا جتنی بھی وہ گفتگو، وہ سارے آپ دیکھ لیں، 400 یا 500 روپے کا میں جوڑا یہ لیتا ہوتا سوٹ کپڑوں کا۔ اس کے اوپر میں اس طرح کرتا ہوتا ہوں کہ پھر 200 روپے کے میں چپل خریدتا ہوتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں، تو وہ میں 2 ایک مہینے پہنتا ہوں دونوں کو، یعنی 2 جوڑے بھی میں 2 مہینے استعمال کرتا ہوں، اور ایک جوتوں کا جوڑا بھی 2 مہینے، 2 بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، پھر ان کو میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ پرانی میری روٹین تھی، کوئی بھی جان پہچان والا مسکین بندہ ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ نہیں اکٹھے ہی دیتا ہوں، وقفے سے بھی دیتا رہتا ہوں، لیکن دے کے پھر میری یہ روٹین ہوتی تھی۔ اب شادی کے بعد چونکہ تھوڑی بہت معاملات تبدیل ہو گئے ہیں، اور جو عالم دین ہوتا ہے دائیں بائیں اس کو گفتگو کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اس نے ویسے بھی اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک دائی کی کچھ صفات ہوتی ہے نا، یا سورہ مدثر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی نا، یہ دائی کی صفات ہے مبلغ کی، کہ مبلغ کو کن صفات کے ساتھ، کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ سورہ مدثر پڑھیں تو اس کے اندر ان کپڑوں کا ذکر بھی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ تو یہ جو دائی ہوتا ہے نا، بلانے والا، اس کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال سادگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل کچھ مولویوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ دائی ہیں لیکن وہ اپنے میک اپ سے ہی فارغ نہیں ہوتے، یعنی کام ان کا اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے وہ میک اپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن چونکہ شادی ہوئی ہے نا میری، اس کے بعد پھر اس طرح کے کچھ قیمتی کپڑے قیمتی جو کپڑے ہوتے ہیں نا تو وہ خریدے گئے ہیں. پھر اس طرح ہوا ہے کہ قیمتی کپڑے کچھ خریدے گئے ہیں تو ان کے لیے پھر اس طرح ہوتا ہے نا کہ مجھے پھر تھوڑی بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ دائیں بائیں مجھے بھی ہونا پڑا ہے. یعنی کچھ 10-12 جوڑے 15 جوڑے شادی کے تھے، پھر وہ قیمتی تھے، وہ میں نے پہنے. اب تھوڑی مہنگائی بھی ہو گئی ہے تو اس طرح کے وہی جوڑے جو مجھے 400-500 کا سوٹ دیتے تھے وہ اب 1000-1200 کا دیتے ہیں. پھر بھی اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یہ کل میرے یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، کل بنے ہیں، اس کا پہلا دن ہے آج، یہ میں نے پہنا ہے، کل سل کے آیا ہے. یہ باہر وہ جو دکان ہوتی ہے نا اٹک شہر کے اندر یا جہاں پر بھی شہر آپ کو جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں نا، تو وہ جو باہر نہیں لگاتے ہوتے، یعنی ایک تو دکان اس کے باہر جو سستے کپڑے لگاتے ہوتے ہیں نا، وہ سیل اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یا وہاں سے میں نے یہ 2 لیے ہیں. 1350 روپے میں نے ان کو ادا کیے 2 کا. یعنی ایک والد صاحب کے لیے، اپنے ابو جی کے لیے سفید رنگ کا لیے، اور یہ میں نے لیے یہ آسمانی کلر کا. تو اسی کے ساتھ اتنے پہلے وہی جو جوتے مجھے 200 کے 300 کے دیتے تھے وہ آپ 500 کے دے دیتے ہیں. بالا روٹین میری وہی ہے. تو کبھی بھی سادگی کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ بات آپ یاد رکھیں. سادگی کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنی سادگی کا خیال رکھیں، سادگی کے اندر رہیں. تو یہ خواتین جو اس طرح کرتی ہیں نا، یہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے، آپ نے اس سے بھی جان بچانی ہے. بسم اللہ. دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، اپنے کھانے پینے کے اندر بھی سادگی ہو، آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کے لباس کے اندر سادگی ہو. گفتگو بھی سادی، آپ کی لچے دار گفتگو بھی آپ نہ کریں. اور اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، ان کے اندر بھی سادگی ہونی چاہیے. اس طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر سادگی ہونی چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے، میری بات آپ سب سادگی اختیار کریں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ہر قسم کے گناہ سے بچیں. بازار کے اندر جائیں تو سر کو جھکائیں، نظر غیر محرم کے اوپر آپ کی نہ پڑے. لڑکیاں بھی سر، دونوں کو حکم ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے. مؤمنات سے بھی آپ کہیں، خواتین سے بھی وہ اپنا سر جھکائیں، اور لڑکوں سے بھی کہیں، مردوں سے بھی کہیں وہ اپنا سر جھکائیں. سر جھکا کے رکھیں. اسی طریقے سے مسنون دعاؤں کا آپ وظیفہ کرتے رہا کریں. باقی کچھ آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آن لائن کا اب زمانہ ہے، آپ پڑھ لیں، کوئی سبق آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، فارغ دن ہو کوئی کورس آپ کر لیا کریں. خواتین کے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، فارغ مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ایک دن لازمی ہفتے کے اندر اپنے بچوں کو دیا کریں. جمعے والے دن سارے کاموں کو چھوڑ کے صرف عبادت کے لیے مختص کریں. یعنی خصوصی طور کے اوپر خصوصی اہتمام، جس طرح عید کا ہوتا ہے اس طرح خصوصی جمعۃ المبارک کا اہتمام کیا کریں. اپنے گھروں کے اندر لازمی ایک دفعہ چھوٹی سی محفل ضرور اس طرح کریں. حضور پاک کا میلاد، جس میں حضور کی عظمت کا تذکرہ، حضور کی تعلیمات کا تذکرہ. مواہب اللدنیہ میں نے پڑھی ہے، مدارج النبوہ، یہ 2 کتابیں انتہائی بہترین ہیں سیرت کے اوپر. یہ لازمی اپنے گھر کے اندر رکھیں، ان کا مطالعہ کیا کریں. دلال الحیرات درود شریف کی کتاب ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رکھیں. وہاں پر وہ دن بنے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہفتے کا وظیفہ، یہ وہ اتوار کا، یہ سوموار کا، وہ لازمی پڑھا کریں. سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کہاں چلا گیا. تو اپنی زندگی کے اوپر توجہ ڈالیں. میں پھر وہ جملہ علی اختر روان صاحب کا دہراتا ہوں کہ بس ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. بسم اللہ. تبدیلی کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے، میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا آپ سے بات کروں گا، بہرحال مغرب کی پھر اذان ہو جائے گی. تو چلو یہ ٹوٹے پوٹے جو پھر ہوتی رہتی ہیں، یہ تربیتی نشست جو ہوتی رہتی ہیں باتیں، انشاءاللہ تعالی اور بھی میں آپ سے کروں گا. لیکن فی الحال چلو